دیکھتا تھا بلال کو، جب تک بلال نے کسی کو نہیں دیکھا تھا یا کسی نے والدخان کے چہرے والے نے واللیل کی زلفوں والے نے جب بلال کو نہیں نہ دیکھا تھا تو کوئی بلال کو نہیں دیکھتا تھا. جب بلال بھی کسی کا ہو گیا اور کوئی بھی بلال کا ہو گیا پھر ساری دنیا بلال کی ہو گئی. رنگ کالا ہے لیکن قسمت والا ہے. بلال کا رنگ کالا ہے لیکن قسمت والا ہے. ایسی قسمت پائی نہیں کسی نے کہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کر دیا. آپ عربی نسل نہیں ہے، مکے میں رہنے والے نہیں، آپ کا خاندان ہاشمی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، حبشی زبان ہے، حبش کے رہنے والے ہیں. بکتے بکاتے غلام اور مہاجر کی صورت میں آپ دیکھیں آپ کے ملک میں افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے کہ تم مہاجر ہو، یا ہم کہیں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کے میرے ساتھ کیا انداز اپنایا جاتا ہے کہ تم مہاجر ہو، تم بات کرتے ہو، تمہیں وہ حقوق نہیں دیے جا سکتے جو اس ملک کے باسیوں کو دیے جا رہے ہیں. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ملتے سب کو حقوق برابر. میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی کسوٹیاں اور قانون ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں آپ کے قانون، آپ کی ریاست، آپ کے جو ترکیب دنیا ہے اس کے مقابلے میں یہ سارے ہیچ ہیں. رسول اللہ ایک مہاجر کو اٹھا کر عربیوں کو پیچھے کھڑے کر کے کہتے ہیں تمہارا سردار بلال آ گیا ہے. تمہارا سردار بولے تھوڑا، تمہارا سردار بلال آ گئے ہیں. قوموا الی سیدکم، حکم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آ گئے، بلال حبشی آ گئے، کھڑے ہو جاؤ. حبشی ہیں، وہاں کے رہنے والے نہیں، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں باپ کا نام کیا ہے، پتہ نہیں ماں کون تھی. بکتے بکاتے آئے، منڈیوں میں بکتے رہے، بولیاں لگتی رہی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا جب بولی لگی نا کہ محمد کا غلام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ بولی لگی کہتے ہیں جی محمد رسول اللہ کا غلام ہے، پھر سارے کہتے ہیں جی چلو جی یہ تو پھر ہمارا امام ہے. جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارا، ہم اس کے پیچھے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمیں کسی سے بیر تھوڑے ہی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب جتنے صحابہ جلہ ہم سب کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو مانا ہوا ہے، رسول اللہ کو مانا ہوا ہے. عام آدمی اٹھ کر رسول اللہ کو مانے تو وہ رضی اللہ ہو جاتا ہے. جو ان کا اپنا خاندان ہے، جو رسول اللہ کا بلڈ ہے، خون ہے، جن کو کندھوں پر اٹھا کر دکھاتے رہے، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رضی اللہ ہو جاتے ہیں، جن پر درود ہوتا ہے وہ علیہ السلام ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ درود پڑھنے والے رضی اللہ ہیں، جن پر پڑھا جاتا ہے، جن کی اسماء یہ لکھے ہوئے ہیں وہ علیہ السلام ہو جاتے ہیں. ان کو درود اور سلام نماز میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، کہ آپ بڑے لوگوں کی اولاد ہو، آپ جد الانبیاء کی نسل سے ہو، محمد رسول اللہ کی نسل سے ہو، آپ پر سلام ہے. ہم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نسبت کا، ہر با وفا با ایمان بندہ ادب بجا لاتا ہے، نسبت کا حیا کرتا ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ. اب مکہ معظمہ، مکے کے ساتھ آتا ہے مکہ معظمہ، مدینہ، بولو بولو سارے، مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ، مدینہ منورہ. اب بتائیں مدینہ منورہ میں اسی پر بات پر ہوں کہ یہ نورانیت دینے والے نبی ہوتے ہیں، نور بانٹنے کے لیے آتا ہے. جو نور بانٹنے کے لیے آتا ہے اس کا گھر، اس کا جہاں قیامت تک جہاں میں استراحت ہوتا ہے سارا شہر منورہ ہو جاتا ہے، منورہ ہوتا ہے. مدینہ منورہ وہ شہر جو نور والا ہے، مجھے آواز سے بولے، وہ شہر جو نور والا ہے، اور وہ شہر جو حضور والا ہے، اور وہ شہر جو سرور والا ہے، جہاں سرور ملتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے، جہاں غمزدوں کا
گزرتے ہیں اور پر امید گزرتے ہیں، با یقین گزرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ گزرتے ہیں، تو کملی والے تیرے توسل سے گزر رہے ہیں، تیرے توسل سے۔ تو مکے کے ساتھ آتا ہے مکہ، لفظ بولے مکہ معظمہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جہاں گلی گلی میں ابو جہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے مکہ معظمہ ہوا، جس کا گھر رسول اللہ کے سامنے، گھر کے سامنے ہے، اور جو ساری زندگی ستاتا رہا، ورگلاتا رہا اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتا رہا، لوگوں کو پھنسا کر اپنے جالوں اور مکروں اور دجل اور فریب میں رسول اللہ سے دور کرتا رہا کہ نہ جاؤ اس کے پاس، جادوگر ہے، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ چکے ہو، کل کا بندہ ہے، تم اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کی خام خیالی تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب، تمام جتنے بھی جنٹیں تھی ساری، ان کا اتنا دماغ، کہتے تھے یہ کل بندہ اچھا ہے، کل نہ بچہ ہے، اس کی باتیں سنتے ہو۔ مطلب ہے جو ابو جہل ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 80 بڑے ہیں، ابو جہل کہتا تھا 80 بڑے ہیں، اس نے کہا سنا تو اسی صرف بڑے ہو نا جس کا بڑے کے ساتھ تعلق ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بزرگی واقلاستنا کے بسال، سادی نے کہا تھا بڑا بندہ کار پہلے جمنے کا نہیں ہونا، دانائی کے ساتھ آشنائی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، بڑا تب بنتا ہے جب بڑے کے ساتھ تعلق بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، ادب کر کے ختم سارا کچھ بتا دیا، ختم ہوتا ہے ہر بات، آپ آتے تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے، لوگوں نے کان پڑھنے لے، دماغ خراب کرنے والے بر بلانے، اے کیے اے ادب کیوں ہے؟ ادب والا بندہ ادب کیا کرتا ہے ادب والے کا۔ انہوں نے کہا منافقاں کہ تسی بڑے ہو کہ بھتیجا بڑا ہے، اس کا کام ہے آپ وہ کھڑا ہو، تم کیوں کھڑے ہوتے ہو، تم بچا لاتے ہو۔ حضرت عباس کا مشکات میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ جملہ موجود ہے۔ حضرت عباس جو چچا تھے رسول اللہ کے، آپ نے فرمایا تو پوچھ رہا ہے نا میں بڑا ہوں کہ وہ بڑا ہے، بھتیجا بڑا نہیں ہو، نام عرف میں بھتیجی کا ادب نہیں کیا جاتا، چچے کا ادب ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ لیکن بھتیجا اگر محمد رسول اللہ جیسا ہو تو چاچے بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، چاچے بھی پھر سر وہ کہتے ہیں نیچے کرتے ہیں۔ مطلب تو پوچھتا ہے نا کہ یہ وہ بڑے ہیں یا تم بڑے ہو، تب کیوں کرتے ہو؟ ہوا اکبر منی ولکن ولدت قبلہ، عباس نے کہا ہوا اکبر منی، مجھ سے بڑے محمد ہی ہیں، ولکن ولدت قبلہ، پہلے میں پیدا ہو گیا ہوں، میں پہلے جام پہ ہوں، بڑے میرے تو محمد رسول اللہ ہی۔ اب مجھے بتاؤ، میں ایک جملہ دیتا ہوں، آپ محظوظ ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، قدر والے ہیں، لیکن آدم تو لے کے محمد رسول اللہ تک وڈا نبی کیڑا ہوئے؟ محمد رسول اللہ۔ بڑے کون ہیں جی؟ سارے بولے۔ اور بھائی مسجد اقصی میں سارے نبی، جد الانبیاء، ابو البشر، یوسف جیسا سونا، موسیٰ جیسا کلیم، عیسیٰ جیسا روح اللہ، ادریس جیسا اور یعقوب جیسا اور ابراہیم خلیل اللہ، اور جتنے نبی ہیں سارے ادب بجا لا رہے ہیں، مصلی پر امامت کے فرائض سارا انجام اگر کوئی دے رہا ہے تو آمنہ کا لال، حسنین کا نانا، زہرہ کا بابا کھڑا ہوتا ہے۔ بعد میں آنے سے، پہلے آنے سے یہ باتیں نہیں ہوتی، بات مرتبے کی ہوتی ہے۔ بولو ساری کس کی ہوتی ہے؟ مرتبے کی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام 10ویں 11ویں نمبر پر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، 12 پتر میں کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 12۔ اول نمبر پر یہ نہیں ہے کہ وڈے نے تتائی خلافت ان یہ سارا ہی ہے، نبوت سارا ہی ہے، 11ویں نمبر تھے۔ کتنے نمبر پہ ہیں جی؟ بولے 11ویں نمبر پر ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اگر خلافت سارا آتی تو 11ویں نمبر تھے، آوے پہلے یہودی نے سر جاوے یا بڑا پتر یا یعقوب کا یہودا۔ لیکن تمہاری پراپرٹی اگر تقسیم ہو دنیا کے لحاظ سے، وہ تو پہلے کو دیتا ہے، منصب کے بڑا ہوئے اے میرا جانشین ہے، لیکن وہ جب جانشین بناتا ہے تو وہ پر دیکھ کر بناتا ہے، منہ متھا بھی دیتا ہے۔ نبیوں نے جانشین منہ متھے والے ہونے تک کہنے کوئی تو کہنے کہ کیا جلوہ ہے، یہ یوسف لگتا ہے، باقی 11 بھی تو ہے، لیکن
کوئی وجاہت دی ہوئی تھی. وجاہت یہ ہوتی ہے یکدم نظر جاوے کسی چہرے دے اینڈ کی بندہ چلا جاوے پیچھا موڑ کے ایک بار دل کرے کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لے اس بندے چہرے میں جو کوئی اور جلوہ نظر آوے اور اس چہرے کا تعلق اس چہرے کے ساتھ ہو کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہا تھا کہ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں. چہرہ ذرا مسکراؤ نا نبیاں دی گل ہو رہی ہے رسول اللہ دی گل ہو رہی ہے اور یہ قرآن دا فلسفہ ہے کہ ودھا اپنے چہرے دی قسم قد نرا تقلب وجهك في السماء اے رسول تیرا اٹھنا بار بار آسمان کی طرف ہے چہرہ اسی دیکھ رہے ہیں جس چہرے کو خدا دیکھتا ہے ہم اسی چہرے کو دیکھتے ہیں. اپنا معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جس چہرے کو اللہ بھی آپ مجھے بتائیں جتنے آپ بیٹھے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ تکنا ہے کہ نہیں تکنا دیکھتے ہیں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء ہم آپ کے چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اشاریاں دیکھ رہے ہیں جناب وکھرا دیکھنے ہو فرمایا وکھرا دیکھنا اے جا نظر آیا نہیں کوئی محمد ہے ساڈا حبیب ہے اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے یہ مجھے دیکھتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں اس لیے ہم نے بات ہی ختم کر دی جو محمد تک آ گیا وہ خدا تک آ گیا جو محمد کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا اور جو محمد کے پاس آ جاتا ہے وہ خدا تک چلا جاتا ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ فلسفہ ہے قرآن کا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی. اپنی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت میں گم کر دی خدا نے. اللہ کی اطاعت نہیں کی کہ پہلے میرے رسول کی اطاعت کرے تو کچھ عرصہ بعد پھر میری اطاعت پر آئے نا. ٹھیک ہے کوئی بڑا بندہ ہو نا ایم این او وزیر اعظم ہو گورنر ہو کوئی بندہ بھی کسے باشد اور کہے یار اے جڑا میرا سیکٹری ہے نا اس نے دستخط میرے دستخط نے بلا تشبیہ و بلا مثال دلیل دینے لگا ہوں. بلا تشبیہ آپ اللہ کے لیے نہ سمجھے ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آسانی سے کہ کوئی بڑا بندہ کہے میرا پتر ہے اس کے پاس آ جو اس نے کام جو بات کر دی بس میری بات ہو گئی حتمی بات اسی کی ہے اس نے کر دی میری کار ایک ہی گل ہے. تو اللہ فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کے پاس جو آتا ہے اس کی اطاعت جو کرتا ہے بکری نے اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو جایا کرتی ہے. اللہ کی اطاعت نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ فلسفہ نہیں ہوا کہ رسول کی اطاعت الگ ہے کہ 10 سال رسول کی اطاعت کرو پھر 10 سال اللہ کی کرو نا. کلمے میں جس طرح ساتھ رکھا ہوا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذانوں میں ساتھ رکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد اذان میں نماز میں اذانوں کلموں میں ساتھ رکھا ہوا ہے فرق نہیں. فرمایا اسی طرح اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اس کی محبت میری محبت ہے. لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات میں یا اللہ اپنی محبت دے اپنی محبت دے اپنی محبت دے. ایک دعوے تو یہودی بھی کرتے ہیں اللہ کی محبت کا معیار ایک کی ہے وہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے. کہاں ختم ہوتی ہے رسول اللہ کی محبت پر آ کر بات. اللہ کی محبت رسول کی محبت ہے. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور جو رسول تک چلا جاتا ہے وہ خدا تک چلا جاتا ہے. صحابہ کو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ رضی اللہ ہے سارے وہ اس واسطے رضی اللہ ہیں. کوئی ایک صحابی بھی اللہ کے پاس نہیں گیا اللہ کو جا کے راضی کیا ہو کہ اللہ میں بڑا پہلے آیا تھا تو راضی ہو جانا. وہ سارے صحابہ رسول کے پاس گئے رسول پاک کے پاس گئے. رسول راضی ہوئے تو اللہ نے ڈگری دے دی جس پر رسول میرا محمد راضی ہوتا ہے وہ رضی اللہ ہو جاتا ہے. سمجھ آیا کہ جس پر رسول خدا راضی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے رضی اللہ ہوتا ہے. صحابہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن جبیر رضی اللہ یہ جتنے صحابہ ہیں سب کے ساتھ آپ لگاؤ گے با ایمان بندہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ اس سے راضی ہو گیا. کیسے راضی ہوا کہ وہ محمد پر راضی ہو گیا اور اس پر خدا راضی ہو گیا. اللہ کی رضا کا
کہ جو رسول پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا۔ صحابہ سے یہی سبق ہم لے سکتے ہیں کہ اگر زندگی آسان کرنی ہے تو رسول اللہ کی ذات پر آنکھیں بند کر لینی ہے بس، تاکہ جب آخری ویلے اکھاں بند ہونے لگنا تو کملی والے دا سہارا موجود ہوئے۔ آنکھیں بند مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات پہ اکھاں بند نہیں، بس کملی جیسے کملی والے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ زندگی کے ڈھب، طریقے، اصول، قانون، جس طرح کی بھی زندگی، خانگی، معاشرتی اور تجارتی اور جنگی نظام جتنے بھی ہیں، اگر کسی کی زندگی سے سنہری جلی حروفوں سے مل سکتے ہیں یا واضح مل سکتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ صلی اللہ اونچی آواز سے درود پڑھیں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا دستور حیات نہ ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دستور حیات ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں سب ہیچ ہے، سب ختم ہے، کچھ بھی نہیں قرآن کے فلسفے کے مطابق۔ آج لوگ لائبریریاں چیک کرو، بعض لوکانیاں جڑے صحافی تے جڑے تبصرہ نگار ہونے نا ٹیویاں تے بیٹھے ہونے 6-6 7-7 شامی والے ہونے ٹاک شو تے پیچھے من کتاباں انگلش نے لاٹ نکالا تے فلانا تے نیوٹن تے فلانا ٹمکان ساریاں نے لگی ہونیاں۔ اے نہیں ہوندا، جس کے پاس یہ نہیں نہ ہوتا تو وہ پھر کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ مجھے آواز سے تھوڑا بولیں کہ میرے ہی کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، تو تیرے واسطے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے واسطے ضروری ہے۔ ان کے پاس سارے کلام، سارے فلسفے، ساریاں کتابیں ہونی ہیں، اگر حوالہ کچھ نہیں نہ ہونا، زیادہ تر تو اس کا حوالہ بولو سارے، اس کا حوالہ نہیں ہونا، جس جوڑا اس کے حوالے ہو جانے اور رب دے حوالے ہو جانے، کیونکہ کلام اس کا ہے نا۔ کلام کس کا ہے؟ تھوڑا بولو، تھوڑا کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو جڑا اس کے نیڑے ہوئے اور رب رسول دے نیڑے ہوئے، اور جڑا اس کے نیڑے ہو جاتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جتنے قانون دان، جتنے بھی فلسفی اور جتنے بھی زیرہ بر دانا جن کو کہا جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے، وہ سارے تب تک جہل رہتے ہیں جب تک قرآن پڑھنا سمجھنا ان کو نہیں آتا۔ اسلام کی نظر میں جہل ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ آدمی سی۔ ابو جہل دور رسول میں تھا، ابو لہب وغیرہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان پڑھ تھا، اسکول وغیرہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جس طرح ہم ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ، وہ اس طرح کا بندہ تھا نہیں تھے۔ ابو الحکم لقب تھا ابو جہل کا، ابو الحکم، حکمتہ دا بھا، جینیس، دانا آدمی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سیاںا بندہ ہے، چھڑکے چکان والا۔ لیکن تب تک لوگاں ابو الحکم اور بڑا دانا سمجھتے رہے جب اللہ کے رسول اور کلام الہی کے ساتھ تعلق نہیں تھا اس کا۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ میں آ گیا، ابو الحکم ابو جہل نے جب نہیں نہ مانا رسول اللہ کو، اللہ کے رسول نے ڈگری دی، تم کہتے ہو دانا ہے، جہل ہے۔ جو رسول کو کلام الہی کو نہیں مانتا اس جیسا ان پڑھ ہے ہی کوئی نہیں، ان پڑھ ہے، جہل آدمی ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آ رہی؟ اور وہ ان پڑھ اچھے ہیں۔ پرانے دور کی دیہاتوں کی بات کرتا ہوں کہ جو صبح کی نماز پڑھ کر، جو گھر میں جا کر قرآن کھول کر وہ مائیں، دادیاں، نانیاں اور وہ بابے بزرگ، پرانے کی دور کی بات کرتا ہوں کہ جب وہ قرآن انگلی لگا کے نا اینک موٹے شیشہ پہ بتی دیا سلائی لگا کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بظاہر ڈگری ہولڈر نہیں تھے لیکن اللہ کا کلام جانتے تھے تو اچھے انسان تھے، چہرے ان کے روشن تھے، گھر میں سکون تھا، پورا ٹبر پالتے ہیں کہ سکون میں رہنے۔ آج ڈگریاں بھی بڑیاں آ گئی ہیں، سارے ڈگری اور دادا بھی پڑھ گیا، پیو بھی پتر بھی پڑھ گئے، پوترے دوترے بھی، سارا کچھ ڈگریاں بھی پیچھے لینا لگی ہیں، لیکن وہ ڈگری جڑا اللہ رسول دے رہی ہے اس کو سی دور ہے۔ اصل ڈگری جو قرآن اور اسلام دیتا ہے وہ محبت کی ڈگری ہے۔ کون سی ڈگری ہے؟ محبت کی ڈگری۔ محبت ضروری نہیں، یہ جو فلسفہ دنیا دار کہتے ہیں ایک کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ لے لیا۔ محبت تو ماں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، محبت تو باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو کر شادی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو پوچھو نا اس سے جا کے، تو ہم کہتے تھے کہ ایک کے ساتھ ہوتی ہے، اب تو بچے کے ساتھ بھی تجھے محبت ہو گئی ہے، اب تو پوتے کے ساتھ بھی ہو گئی ہے، اب تو دوتے کے ساتھ بھی ہو گئی ہے، اب تو تجھے اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، کلام اللہ کے ساتھ بھی، مسجد کے ساتھ بھی محبت ہو گئی ہے۔ دین کے ساتھ بھی محبت کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں صاحب۔ یہ تو فلسفہ ہے نا، پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لے لیا، ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے بس، پیچھے ساری زندگی ڈنگر بن کے رہ جائے نا۔ جس دل سے محبت نکل جاتی ہے جانور بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا۔ محبت نہیں جس کے دل میں، وہ اپنے بچوں کو چھری چلاتا ہے اس کے گردن پر، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فلسفہ دیا ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے؟ کیا ڈالا ان کے دل میں؟ ان کے دل میں محبت رسول اللہ نے ڈالی، پیار ڈالا، بچی کا پیار دیا، بچی کا پیار دیا، ماں کا پیار دیا۔ بچے، ماں بکتی تھی منڈیوں میں، اتنا جہالت کا دور تھا، ماں بکتی تھی منڈیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، ماں کی بھی، بیٹی کی بھی، احساس پیدا کیا۔ احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک دل میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت جاگزی ہوتی ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے، وگرنہ بندہ بے حس ہے، اس کو وہ جانور کو مارے، بندے کو مارے، کتے کو مارے برابر، وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مار گیا تو کی ہو گیا، اس کو ختم خبر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جس کے دل میں محبت آ جاتی ہے، یہ واحد لامتناہی چیز ہے انسان کے پاس جو ختم نہیں ہوتی، وہ محبت ہے۔ محبت کسے باشا، محبت کا لفظ عام پیش کر رہا ہوں، اس کا تخصص مخصوص نہیں کرتا کہ فلاں کے ساتھ ہی ہو نا۔ جب محبت آ جاتی ہے تو اس کا تعلق، اس کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو صاحبزادے آپ دنیا سے رحلت کر گئے، آپ کے چشمان مقدس میں آنسو آئے، رونے لگے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، میرے تے 8-10 بچے مار گئے تو میں تے کدے روئے ہی نہ ہاں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ محبت ہے نا دل وچ تاں رو رہے ہیں، احساس ہے، دل وچ نرمی ہے دل وچ۔ نرمی تب ہوتی ہے کہ محبت جب آتی ہے، جس طرح محبت آ جاتی ہے تو نرمی آ جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، ٹھیک ہے، تلوار لے کر، جو ان کا ایمان کا قصہ ہے سب کو پتہ ہے، تلوار لے کے گئے، پہنوں کو لائے تو باروں خبر کی تھی کہ لوگوں کا کیا کہ پہن نہیں خبر لائے، وہ قرآنوں پڑھ لیا جو محمد رسول اللہ کلام دے رہے ہیں، بہن کا کلام سنا، اندر گئے، ماریا پیٹا جو بھی معاملہ ہوا، انہوں نے کہا جناب ہم جو مرضی کرو، دل دے بیٹھیاں محمد دے بیٹھیاں ہے، اب محبت نکلے گی نہیں، کم مارتے رہو جو مرضی کرتے رہو۔ تلوار لے کے انہوں نے کہا اچھا تیرا تو نہیں نکلنا تو میں ذرا پھر خبر لینا محمد بن عبداللہ کی۔ تلوار لے کے گئے قتل میں ارادے نال، لیکن محمد رسول اللہ تے نظر پئی، یا کملی والے منگے یا نظر پائی، جس سے تلوار چھوٹ گئی تو ڈگ کے تلے ہاتھ آگے کرنے میں کہ جناب سارے گناہ آتے، پانی پھیرو تے ہاتھ آگے کرو، میں ذرا ایمان لانا چاہنا وہاں پہ۔ سخت ہے نا، سارے مارنے ہیں، سارے ڈردے ہیں، بات بھی سختی ہے، لیکن روحا ماؤ بینہم اپنے عمل سخت نہیں ہے، اشداء علی الکفار کافروں میں سخت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دل میں محبت آوے نہیں ہے۔ جس ٹائم انسان کامل تب ہوتا ہے جب دل میں محبت جاگزی ہوتی ہے۔ دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ احساس، بیداری، ہمدردی، غمخواری، جتنے بھی لفظ آپ لگائیں وہ آ کر ایک ہی سرکل میں گم ہوتے ہیں، اس کا نام محبت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے ساتھ محبت ہے، باپ کے ساتھ آپ کہیں نا، قرآن کہتے ہیں اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمْ، اف بھی نہ کہو ان دونوں کے لیے اور چھڑکو نہ ان دونوں کو۔ کب تک، کب یہ احساس پیدا ہوگا یا کب یہ کرتے ہیں؟ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ادب نہیں، محبت نہیں۔ وہ کہنا جا آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں ہم اپنے آپ کو ہی پیٹیں گے، روئیں گے،
ہماری ملک میں جو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور تم چیک کرو جو اینکر جا کے انہوں نے منہ نہ لا کے مائک پوچھتے ہیں اور رو رہے انہوں نے بابے تے مائیاں پترا رو رہے ہیں جینیوں، وہ کہنے سٹ کے چلے گئے 5 سال ہو گئے واپس نہیں آیا پتر، پیاؤ رو رہا ہے بیچارہ تے ماں رو رہی ہے کہ جنہاں واسطے اساں اپنی جوانی صرف کی تھی، سارا کچھ تباہ کیتا تے آج سانو اس کوٹھی تے سٹ کے جینیوں سٹ کے قبراں میں جس طرح تے چلے گئے واپس نہیں آئے۔ کیوں؟ وہ زندہ نہیں، روٹی نہیں کھاندے، کھاندے نے، وہ ڈگری ہولڈر بھی ہون گے، بڑے کمال والے شاید دنیا دے ہون گے، لیکن کمال نہیں نا محمد مصطفیٰ دے لائے ہوئے فرمان نال تعلق نہیں، محبت دل وچ نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی اس قوم کو اللہ نے ملت کو دیے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ماں نہ باپ ابو جی تسی نہیں، اسی کے سستے کام کرنے واسطے پیر دھو کے دبا کے رات آرام کرا کے کہہ رہے ہیں ہوں اسی آرام کرو تے اسی ہے حاضر ہوں پھر بھی خدمت واسطے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس منظر کو اور پہلو مخالف کو بھی ہم نہیں بھول سکتے، تو آپ چیک کریں دیکھیں آپ کہ اولڈ ہاؤس یہ تو آپ کا میرا کنسپٹ ہی نہیں ہے، اسلام تو اس کا مقتضی ہی نہیں ہے، یہ تو کنسپٹ اسلامی ہے ہی نہیں۔ اولڈ ہاؤس ایک ماں باپ بڑھیاں جا کے سوٹا بڑھیاں نے بارے سے تو قرآن فلسفہ دیتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے ویسی خدمت کرو جیسے بچپن میں وہ تمہاری کرتے رہے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن ہے، ان دونوں پہ رحم کر ویسے جیسے ان دونوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا ہے۔ ایک دفعہ سارے پڑھ لو، ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں تو پھر بھی ثواب ہوگا، قبر میں تو پھر بھی، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پڑھو پڑھو قرآن ہے، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کیونکہ یہ نیم واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پڑھ سا تو میرے یہاں ثواب ہو سی، تو سانے نہیں ہونا، تسی پڑھو گے تو نیم کہو گے تو پھر ثواب ہوگا۔ کما ربیانی، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، میری، ہماری نہیں ہے، نہیں ہے، نیم واحد متکلم ہے کہ بچپن میں تھا اور یہ جوان تھے، جس طرح وہ بچپن میں مجھے رحم کرتے رہے، جس طرح انہوں نے کیا اس طرح آپ بھی ان پر رحم کریں۔ یا آپ اگر بھاگ بیٹھے ہیں یا بننے والے ہیں یا بنیں گے مستقبل میں تو سوچیں، قرآن بڑا سمندر ہے، بڑا خاص لفظ بولنا ہے، اللہ کا کلام ہے نا، ویسے نہیں، اللہ لفظ لائے کہ جس طرح انہاں میری خدمت کی تھی بچپن سے، جیسے رحم مجھ پر کرتے رہے، جیسے اگر نہیں رحم کیتا تو فرمایا نہ کریو، اگر کی انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم پھر تو بھی ان پر ویسا رحم کر دے۔ اللہ آپ سب کو مجھے قرآنی حقائق پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔